بتائیے گا کہ ایک طرف تو اگر کسی سیاسی خاص جماعت کے کسی کارکن کو آنا ہو تو زمین کے اندر سے بھی ہمارے ادارے نکال کے لے آتے ہیں، لیکن جو دہشت گرد ہیں، جو نہتے مسلمانوں پہ، انسانوں پہ گولیاں برسا رہے ہیں، ان کو دوسرا یہ بتائیں اس وقت کے پی گورنمنٹ ہے یا مرکز ہے، ان لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں، کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ شکریہ. دیکھیں، ایک تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کو انشور کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کورم ڈسٹرکٹ، آپ قبائلی علاقوں کو جانتے ہیں، پرانا ان کا ظاہر قبائلی یہ علاقے تھے. آپ یقین کریں گے کورم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن میں بھی سب سے آگے، اور کورم ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی بندہ ویپن لے کے نہیں چلتا. یہ اتنا پرامن علاقہ ہے، یہاں کبھی پاکستان کی فورسز کے اوپر اٹیک نہیں ہوئی. یہ اتنا سیکیور علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ اس روڈ کے اندر یہ سینسٹیوٹی ہے. ہم ڈائلاگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ عوامی پریشر کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کانوائے چلائیں گے. کانوائے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ 200 گاڑی اکٹھی چل رہی ہے تو اس کے آگے بھی فورسز ہیں، اس کے پیچھے بھی فورسز ہیں. آپ نے روڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے. اب دو میں سے ایک ہے، یا آپ خود کلپریٹ ہیں یا ایسی مجرمانہ غفلت ہے کہ جس پہ بھی آپ کو سیک کیا جانا چاہیے. یہ کوئی ایک بندے کو خراش نہیں آئی ہے، یہ 50 بندہ شہید ہو گیا ہے. چھوٹی بات ہے، 50 بندہ، 50 جانیں، عورتیں اور بچے ہیں اس کے اندر. ابھی جو جیسے انہوں نے بتایا کہ کرٹیکل تعداد تھی، اگر وہ کرٹیکل ایڈ کرے تو اس وقت ہمارے پاس تازہ اپڈیٹڈ 81 شہداء ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے سانے میں سے ایک ہے. ابھی تک آپ نے سنا حکومت نے کوئی اس پہ ایکشن لیا ہو؟ ایکشن نہ لینا کس چیز کی دلیل ہے؟ کوئی ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہو؟ نہ کرنا کس کی دلیل ہے؟ آپ نے کسی کو سیک کیا ہو کہ ہاں بھائی آپ کی ریسپانسبلٹی تھی؟ دنیا میں ٹرین ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وزیر ریلوے کو جو ہے مستعفی کر دیا جاتا ہے. تو یہ واضح ہے یا نیگلیجنس اس لیول کی ہے، اور یا جو ہے وہ واضح طور پہ آپ شریک جرم ہیں. اور اگر آپ کاروائی نہیں کرتے تو پھر کوسچنز اور بڑا ہو جائے گا. درست فرمایا آپ نے، جب ترجیحات یہ نہ ہوں. یہ کوئی آج ایک دن کا میٹر تو نہیں ہے، یہ تقریباً تقریباً ایک سال اور ایک مہینہ یہ مسلسل یہ معاملہ چل رہا ہے. ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہے. ایک اچھا سٹیپ نہیں لیا گیا اس معاملے کو روکنے کے لیے، نہ صوبائی حکومت کی طرف سے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، اور نہ ہی وفاقی حکومت شہباز شریف کی طرف سے، اور نہ ہی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے. اس لیے میں ایلوبریٹ نیم لے رہا ہوں. ہماری کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا ان مظلوم عوام کے ساتھ ہے جینا مرنا. لہذا انفارچونیٹلی یہ بہت مجرمانہ غفلت ہے، اور اس کے اوپر اگر ابھی ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر اسٹیٹ کا اسٹیٹ ہوڈنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پلیز. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں اس ٹائم اس حکومت کے ساتھ ہے جو کے پی کے میں بھی جو ہے ان پاور ہے، تو کیا آپ احتجاج کے ساتھ ساتھ اپنا اتحاد بھی ان سے ختم کریں گے اگر معصوم لوگوں کی جانیں لینا بننا ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس ولاۃ المسلمین کا جو ایک اشتراکی عمل ہے وہ بعض اصولوں کی بنیاد کے اوپر ہے، اور وہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اس وقت ان کی غیر موجودی میں اگر آپ کے علم میں ہو کہ یہاں 3 پریس کانفرنس علامہ صاحب نے اور میں نے صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے خلاف کی ہیں. ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں گے. لہٰذا واضح طور پہ صوبائی حکومت اس کے اندر ہماری مجرم ہے. ہم نے وفاقی حکومت کو بھی اس کے اندر ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے، وہ بھی ایکول کے مجرم ہیں. انفارچونیٹلی جہاں عوام کی پروٹیکشن کی بات آتی ہے دونوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا ہے. لہٰذا اس وقت ہمارا سارا فوکس پارا چنار اور کورم کے مظلوم عوام ہے، اور مظلوم عوام کے لیے ہم اپنی پوری احتجاج اور صدا جو وہ بلند کریں گے، اور اس کے لیے کوئی چیز ہمارے لیے آبسٹیکل یہ مانے نہیں ہو سکتی. جی تھینک یو. ڈاکٹر عباس شریف صاحب، میرے سوال کی 2 پہلو ہے. ویسے تو پروفیسر کریم پورنی صاحب گورنر بننے سے پہلے بار بار کورم ایجنسی اور بڑے کھلاڑی یہ سارے ڈسکس کرتے ہیں. گورنر شپ ہونے کے بعد اب وہ کوئی بات نہیں کرا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اور امین گنڈاپور صاحب مسلسل رابطے میں. آج محسن نقوی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد میڈیا ٹاک اس نے میں کہ آئی جی اور سیکرٹری اور امین گنڈاپور کے ساتھ رابطے میں اور حالات میں تشویش کا اظہار ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایک بات تو آپ نے واضح طور پہ کہی ہے، ڈول سٹینڈرز تو ہیں. بٹ ڈول سٹینڈرڈ ہیں کیا اس وقت فیڈریشن کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ آئی جی کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ فیڈریشن کے. بارڈر مینجمنٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ فیڈریشن کے. ایف سی کس کے ہاتھ میں ہے؟ فیڈریشن کے. کس نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو راستہ نہیں کھلے گا؟ فیڈریشن کے لوگوں نے. ایک بات، لہٰذا یہ تو ڈول سٹینڈرز ہیں، ہپوکریسی ہے، اور بالکل ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ آپ کہ اپنے دور کے اندر آپ کو پتا ہے 4.5 سال پہلے پارا چنار کا محاصرہ رہا. کس کے دور کے اندر رہا ہے؟ جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت پاکستان کے.
اور ہم اس وقت اس سیج کو توڑنے کے لیے یہاں سے ہم نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی تھی, ہمیں یاد ہے اچھی طرح. لہٰذا وہ بھی اسی طرح مجرم ہے, اور اس وقت اگر صوبے کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہ بھی اسی طرح مجرم ہے, وہ بھی اگر ڈیلیور نہیں کر رہی, وہ بھی اگر عوام کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر رہی, وہ بھی اسی طرح مجرم ہے. لیکن یہاں چونکہ ہائبرڈ سسٹم چلتا ہے, دونوں ایکولی جو ہے وہ ریسپانسبل ہیں, اور اس لیے ہم نے دونوں کی بات کی ہے. باقی آپ نے جن صاحب کا کہا وہ کلی بات میرے خیال اس کے اندر آ گئی ہے. اب ایک سوال یہ ہے, میں دیکھتا ہوں یہاں ایک آئی جی صاحب ہیں, وہ ایسے جلوس نکالتے ہیں جیسے کشمیر فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سلوگنز نکل رہے ہیں آئی جی صاحب کی حمایت میں. یہ لا انفورسمنٹ کا ادارہ لگ رہا ہے یا یہ ایک عوام کا جلسہ لگ رہا ہے؟ آپ کی توجہ پورے پاکستان سے آپ نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں, پیرا ملٹری فورسز کو آپ نے وہاں سے بلا لیا ہے اسلام آباد کے لیے. کہاں کے لیے بلانا چاہیے؟ اسلام آباد میں کس نے آنا ہے؟ عوام نے آنا ہے نا. آپ کس کے لیے بلا رہے ہو؟ دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں بلا رہے ہو؟ علاقے کو سیکیور اور پروٹیکشن کرنے کے لیے کیوں نہیں بلا رہے ہو؟ علاقے کو پرامن جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کیوں نہیں بلا رہے ہو؟ یہ ایفرٹ وہاں کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ واضح طور پہ اس کا مطلب آپ کی پرائرٹیز وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. جب آپ کی ساری چیزیں اپنے سیاسی مخالفین کو قابو کرنے پہ لگی ہوں گی تو ظاہر دہشت گردوں کو کھول کھیلنے کا موقع ملے گا. وہ کبھی بنو کے اندر حملہ کریں گے اور کبھی جو ہے وہ پارچنار کے اندر حملہ کریں گے. دیٹس واٹ ہیپنڈ. سر آپ نے کہا کہ مدرسہ نہیں میں ہمیں میٹنگ ہوئی نا, تو اگر آپ لوگ اس طرح سے مل کر ہی یک آواز ہو جائیں تو یہ بنیاد اور عذر ختم ہو جائے جھگڑے کو جو بنایا جاتا ہے. نہیں, وہاں تو میٹنگ ہوئی ہے جی, اور اس میٹنگ میں اس کا اسٹیٹمنٹ اور وہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی. وہ ایک آدھ دن وہ اس پہ اکٹھے ہیں, یہ سارے شیعہ سنی اکٹھے ہیں, اس پہ تو شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں ہو کہ اس سے پہلے پارا چنار کے لیے ایک پریس کانفرنس ملی یکجہتی کونسل نے کی ہے مشترکہ طور پہ, یہاں اسی جگہ کے اوپر کی ہے. اور اس کا امکان ہے کہ چونکہ ہم 5 بجے مجلس وحدت کی طرف سے پریس کانفرنس کا اعلان کر چکے تھے, اگر یہ نہ کیا ہوتا اور پھر مجلس نے اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دینی تھی, کیونکہ عین ممکن ہے کہ دیگر پارٹیوں کو اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ کے لیے پارٹی اجلاس کی پارٹی لیڈرشپ کو کنسلٹ کرنا پڑتا. تو لیاقت بلوچ صاحب کی موجودگی اور ان کی سربراہی میں تمام جماعتوں کے تقریباً ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی, اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے. اور عین ممکن ہے کہ کل تک ملی یکجہتی کی طرف سے بھی احتجاجی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی جائے, اس کا امکان موجود ہے. میں ایک بات کروں گا.